افسانہ التک، مصنف سعادت حسن منٹو، پارٹ 2۔ گلی جو کہ چھوٹے شہروں کے بازار سے بھی کچھ بڑی تھی، بالکل خاموش تھی۔ گیس کے وہ لیمپ جو کہ کھمبوں پر جڑے تھے پہلے کی نسبت بہت دھندلی روشنی دے رہے تھے۔ جنگ کے باعث ان کے شیشوں کو گدلا کر دیا گیا تھا۔ اس اندھی روشنی میں گلی کے آخری سرے پر ایک موٹر نظر آ رہی تھی۔ کمزور روشنی میں اس سیاہ رنگ کی موٹر کا سایہ سا نظر آنا اور رات کے پچھلے پہر کی بھیدوں بھری خاموشی، سگندھی کو ایسا لگا کہ اس کے سر کا درد فضا پر بھی چھا گیا ہے۔ ایک کسیلا پن اسے ہوا کے اندر بھی محسوس ہوتا تھا، جیسے برانڈی اور بیوڑا کی بات سے وہ بھی بوجھل ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر رام لال نے موٹر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا۔ اتنے میں جب سگندھی موٹر کے پاس پہنچ گئی تو رام لال نے ایک طرف ہٹ کر کہا، لیجیے، وہ گئی، بڑی اچھی چوکری ہے، تھوڑے دن ہوئے ہیں جو دھندا شروع کیے۔ پھر سگندھی سے مخاطب ہو کر کہا، سگندھی ادھر آ، سیٹھ جی بلاتے ہیں۔ سگندھی ساڑی کا ایک کنارہ اپنی انگلی میں لپیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور موٹر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سیٹھ صاحب نے بیڑی اس کے چہرے کے پاس روشن کی۔ ایک لمحے کے لیے اس روشنی نے سگندھی کا خمار آلود آنکھوں میں چونکا چون پیدا کر دی۔ بٹن دبانے کی آواز پیدا ہوئی اور روشنی بجھ گئی۔ ساتھ ہی سیٹھ کے منہ سے نکلا۔ پھر ایک دم موٹر کا انجن پھڑپھڑایا اور کار یہ جا وہ جا۔ سگندھی کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ موٹر چل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک بیڑی کی تیز روشنی گھسی ہوئی تھی، اور ٹھیک طرح سے سیٹھ کا چہرہ بھی تو نہ دیکھ سکی تھی۔ یہ آخر ہوا کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب تھا جو ابھی تک اس کے کانوں میں گنگنا رہی تھی؟ کیا رام لال دلال کی آواز سنائی دی، پسند نہیں کیا تجھے؟ اچھا بھائی، میں چلتا ہوں۔ 2 گھنٹے مفتی میں برباد کیے۔ یہ سن کر سگندھی کے ٹانگوں میں، اس کی باہوں میں، اس کے ہاتھوں میں ایک زبردست حرکت پیدا ہوئی۔ کہاں ہے وہ موٹر؟ کہاں ہے وہ سیٹھ؟ تو کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھے پسند نہیں کیا۔ اس کی گالی اس کے پیٹ کے اندر سے اٹھی اور زبان کی نوک پر آ کر رک گئی۔ وہ آخر گالی کسے دیتی؟ موٹر تو جا چکی تھی۔ اس کی دم کی سرخی بتی اس کے سامنے بازار کے اندھیارے میں ڈوب رہی تھی، اور سگندھی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لال لال انگارہ ہے جو اس کے سینے میں برمے کی طرح اترا چلا جا رہا ہے۔ اس کے جی میں آئی کہ زور سے پکارے، او سیٹھ، او سیٹھ، ذرا موٹر روکنا اپنی، بس 1 منٹ کے لیے۔ پر وہ سیٹھ سیٹھی ہے، اس کی ذات پر بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ سنسان بازار میں کھڑی تھی، پھولوں والی ساڑی جو وہ خاص موقعوں پر پہنا کرتی تھی رات کے پچھلے پہر کی ہلکی پھلکی ہوا سے لہرا رہی تھی۔ یہ ساڑی اور اس کی ریشمی سرسراہٹ سگندھی کو کتنی بری معلوم ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس ساڑی کے چیتڑے اڑا دے، کیونکہ ساڑی ہوا میں لہرا لہرا کر کہہ رہی تھی۔ گالوں پر اس نے پاؤڈر لگایا تھا اور ہونٹوں پر سرخی۔ جب اسے خیال آیا کہ یہ سنگار اس نے اپنے آپ کو پسند کرانے کے واسطے کیا تھا تو شرم کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ یہ شرمندگی
دور کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ سوچا۔ میں نے اس منہ کو دکھانے کے لیے تھوڑی اپنی آپ کو سجایا تھا، یہ تو میری عادت ہے، میری کیا سب کی یہی عادت ہے۔ یہ پر یہ رات کے 2 بجے اور رام لال دلال اور یہ بازار اور وہ موٹر اور بیڑی کی چمک، یہ سوچتے ہی روشنی کے دھبے اس کی حد نگاہ تک فضا میں ادھر ادھر تیرنے لگے، اور موٹر کی انجن کی پھڑپھڑاہٹ اسے ہوا کے ہر جھونکے میں سنائی دینے لگے۔ اس کے ماتھے پر بام کا لیپ جو سنگار کرنے کے دوران بالکل ہلکا ہو گیا تھا، پسینہ آنے کے باعث اس کے مساموں میں داخل ہونے لگا، اور سگندھی کو اپنا ماتھا کسی اور کا ماتھا معلوم ہوا۔ جب ہوا کا ایک جھونکا اس کے ہر قالود ماتھوں کے پاس سے گزرا تو اسے ایسا لگا کہ سرد ٹین کا ٹکڑا کاٹ کر اس کے ماتھے کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا۔ سر میں درد ویسے کا ویسا موجود تھا، مگر خیالات کی بھیڑ بھاڑ اور ان کے شور نے اس درد کو اپنے نیچے دبا رکھا تھا۔ سگندھی نے کئی بار اس درد کو اپنے خیالات کے نیچے سے نکال کر اوپر لانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا انگ انگ دکھنے لگے، اس کے سر میں درد ہو، اس کی ٹانگوں میں درد ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو، اس کی باہوں میں درد ہو، ایسا درد کہ وہ صرف درد ہی کا خیال کرے اور سب کچھ بھول جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے دل میں کچھ ہوا، کیا یہ درد تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل سکڑا اور پھر پھیل گیا۔ یہ کیا تھا؟ لعنت! یہ تو وہی تھی جو اس کے دل کے اندر کبھی سکڑتی اور کبھی پھیلتی تھی۔ گھر کی طرف سگندھی ایک قدم اٹھے ہی تھے کہ رک گئے۔ وہ ٹھہر کر سوچنے لگی، رام دلال کا خیال ہے کہ اسے میری شکل پسند نہیں آئی۔ شکل کا تو اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے تو یہ کہا تھا سگندھی تجھے پسند نہیں کیا، اسے صرف میری شکل ہی پسند نہیں آئی۔ نہیں آئی تو کیا ہوا؟ مجھے بھی تو کئی آدمیوں کی شکل پسند نہیں آتی۔ وہ جو اماوس کی رات کو آیا تھا، کتنی بری صورت تھی اس کی، کہا میں نے ناک بو نہیں چڑھائی تھی؟ جب وہ میرے ساتھ سونے لگا تھا مجھے گھن نہیں آئی تھی؟ کیا مجھے کھائی آتے آتے نہیں رک گئی تھی؟ ٹھیک ہے، پر سگندھی تو نے اسے دھتکارا نہیں تھا، تو نے اسے ٹھکرایا نہیں تھا۔ اس موٹر والے سیٹ نے تو تیرے منہ پر تھوکا ہے۔ اس منہ کا اور مطلب ہی کیا ہے؟ یہی کہ اس چھچندر کے سر میں چمیلی کا تیل اور یہ منہ اور مسور کی دال۔ ارے رام لال، تو یہ چھپکلی کہاں سے پکڑ کر لے آیا ہے؟ لونڈیا کی اتنی تعریف کر رہا تھا تو 10 روپے اور یہ عورت، خچر کیا بری ہے؟ سگندھی سوچ رہی تھی۔ اس کے پیر کے انگوٹھے سے لے کر چوٹی تک گرم لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کو کبھی اپنے آپ پر غصہ آتا تھا اور کبھی رام لال دلال پر، جس نے رات کے 2 بجے اسے بے آرام کیا، لیکن فوراً ہی دونوں کو بے قصور پا کر وہ سیٹ کا خیال کرتی تھی۔ اس کے خیال کی آتے اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی باہیں، اس کی ٹانگیں، اس کا سب کچھ مڑتا تھا کہ سیٹ کو کہیں دیکھ پائے۔ اس کے اندر یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا ہو رہی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے
ایک بار پھر ہو، صرف ایک بار۔ وہ ہولے ہولے موٹر کی طرف بڑھے اور موٹر کے اندر سے ایک ہاتھ بیڑی نکالے اور اس کے چہرے پر روشنی پھینکے، اون کی آواز آئے اور وہ سگندھی اندھا دھند اپنے دونوں پنجے سے اس کا منہ نوچنا شروع کرتے، وحشی بلی کی طرح جھپٹے اور اپنی انگلیوں کے سارے ناخن جو اس نے موجودہ فیشن کے مطابق بڑھا رکھے تھے اس سیٹ کے گالوں میں گاڑتے، بالوں سے پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لے اور دھڑا دھڑ مکے مارنا شروع کرتے، اور جب تھک جائے تو رونا شروع کرتے۔ رونے کا خیال سگندھی کو صرف اس لیے آیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی شدت کے باعث 3-4 بڑے بڑے آنسو بند رہے تھے۔ ایک سگندھی نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا، تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ ٹپکنے لگی ہو؟ آنکھوں سے کیا ہوا؟ سوال چند لمحات تک ان آنسوؤں میں تیرتا رہا جو اب پلکوں پر کانپ رہے تھے۔ سگندھی ان آنسوؤں میں سے دیر تک اس خلا کو گھورتی رہی جدھر سیٹھ کی موٹر گئی تھی۔ پڑ 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 پڑ، یہ آواز کہاں سے آئی؟ سگندھی نے چھونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کسی کو نہ پایا۔ ارے یہ تو اس کے دل پھڑپڑایا۔ وہ سمجھی تھی موٹر کا انجن بولا ہے، اس کا دل، یہ کیا ہو گیا تھا اس کے دل کو؟ آج ہی یہ روگ لگ گیا تھا اسے؟ اچھا بھلا چلتا چلتا ایک جگہ رک کر دھڑا دھڑ کیوں کرتا تھا؟ بالکل اس گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح جو سوئی کے نیچے ایک جگہ رک جاتا تھا۔ رات کٹی گن گن تارے کہتا کہتا تارے تارے کی رٹ لگا دیتا تھا۔ آسمان تاروں سے ہٹا ہوا تھا۔ سگندھی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کتنے سندر ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنا دھیان کسی اور طرف پلٹ دے، پر جب اس نے سندر کہا تو جھٹ سے یہ خیال اس کے دماغ میں کوندا، یہ تارے سندر ہیں پر تو کتنی بھونڈی ہے۔ کیا بھول گئے کہ ابھی ابھی تیری صورت کو پھٹکارا گیا؟ سگندھی بدصورت تو نہیں تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ تمام عکس ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے جو ان 5 برسوں کے دوران میں وہ آئینوں میں دیکھ چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا رنگ روپ اب وہ نہیں رہا تھا جو آج سے 5 سال پہلے تھا، جبکہ وہ تمام فکروں سے آزاد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، لیکن وہ بدصورت تو نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی شکل و صورت ان عام عورتوں کی سی تھی جن کی طرف مرد گزرتے گزرتے گور کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو سگندھی کے خیال میں ہر مرد اس عورت میں ضروری سمجھتا ہے جس کے ساتھ اسے 1-2 راتیں بسر کرنا ہوتی۔ وہ جوان تھی، اس کے اعضاء متناسب تھے۔ کبھی کبھی نہاتے وقت جب اس کی نگاہیں اپنی رانوں پر پڑتی تھی تو وہ خود ان کی گولائی اور گدراہٹ کو پسند کیا کرتی تھی۔ وہ خوش خلق تھی۔ ان 5 برسوں کے دوران میں شاید ہی کوئی آدمی اس سے نہ خوش ہو کر گیا ہو۔ بڑی ملنسار تھی، بڑی رحمدل تھی۔ پچھلے دنوں کرسمس میں جب وہ گول پیٹھا میں رہا کرتی تھی، ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اس نے دوسرے کمرے میں جا کر کھوٹی سے اپنا کوٹ اتارا تو بٹوا غائب پایا۔ سگندھی کا نوکر یہ بٹوا لے اڑا تھا۔ بیچارہ بہت پریشان ہوا۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے حیدرآباد سے بمبئی آیا تھا، اب اس کے پاس واپس جانے کے لیے دام نہ تھے۔ سگندھی نے ترس کھا کر اسے اس کے 10 روپے واپس دے دیے تھے۔ مجھ میں کیا برائی؟ سگندھی نے یہ سوال ہر اس چیز سے کیا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ گیس کے اندھے لیمپ، لوہے کے کھمبے، فٹ پاتھ کے چوکے اور پتھر، سڑک کی اکھڑی ہوئی بجری، ان سب چیزوں کی طرف اس نے باری باری دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، مگر سگندھی کو کوئی جواب نہ ملا۔
جواب اس کے اندر موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بری نہیں، اچھی ہے، پر وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی تائید کرے، کوئی اس وقت کوئی اس کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہہ دے، سگندھی کون کہتا ہے تو بری ہے؟ جو تجھے برا کہے وہ آپ برا ہے۔ نہیں، یہ کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا، سگندھی تو بہت اچھی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیوں چاہتی ہے کوئی اس کی تعریف کرے۔ اس سے پہلے اسے اس بات کی اتنی شدت سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، آج کیوں وہ بے جان چیزوں کو بھی ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے ان پر اپنے اچھے ہونے کا احساس طاری کرنا چاہتی ہے۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ کیوں ماں بن رہا تھا، وہ ماں بن کر دھرتی کی ہر شے کو اپنی گود میں لینے کے لیے کیوں تیار ہو رہی تھی۔ اس کا جی کیوں چاہتا تھا کہ سامنے والے گیس کے آئینی کھمبے کے ساتھ چمٹ جائے اور اس کے سرد لوہے پر اپنے گال رکھ دے، اپنے گرم گرم گال، اور اس کی ساری سردی چوس لے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا، گیس کے اندر لیمپ، لوہے کے کھمبے، فٹ پاتھ کے چوکور پتھر، اور وہ شے جو رات کے سناٹے میں اس کے آس پاس تھی، ہمدردی کی نظر سے اسے دیکھ رہی۔ اس کے اوپر جھکا ہوا آسمان بھی جو مٹیالے رنگ کی ایسی موٹی چادر معلوم ہوتا تھا جس میں بے شمار سوراخ ہو رہے ہیں۔ اس کی باتیں سمجھتا تھا، اور سگندھی کو بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ تاروں کا ٹمٹمانا سمجھتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ کیا گڑبڑ تھی؟ وہ کیوں اپنے اندر اس موسم کی فضا محسوس کرتی تھی جو بارش سے پہلے دیکھنے میں آیا کرتا؟ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے جسم کا ہر مسام کھل جائے، جو کچھ اس کے اندر ابل رہا ہے اس کے اندر رستے باہر نکل جائے، پر یہ کیسے ہو؟ سگندھی گلی کے نکڑ پر خط ڈالنے والے لال بیگے کے پاس کھڑی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے اس بھپکے کی آہنی زبان جو اس کے کھلے ہوئے منہ میں لٹکی رہتی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی سگندھی کی نگاہیں ایک بیگ اس طرف اٹھی جسے موٹر گئی تھی، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اسے کتنی زبردست آرزو تھی کہ موٹر پھر ایک بار آئے اور نہ آئے بلا سے میں جان کیوں بیکار ہلکان کروں، گھر چلتے ہیں اور آرام سے لمبی تان کر سوتے ہیں، ان جھگڑوں میں رکھا ہے کیا ہے، میں اس کی درسری ہی تو ہے۔ چل سگندھی گھر چل، ٹھنڈے پانی کا ایک ڈھونگا پی اور تھوڑا سا بام مل کر سو جا، فرسٹ کلاس نیند آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیٹھ اور اس موٹر کی ایسی کی تیسی، یہ سوچتے ہوئے سگندھی کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جیسے وہ کسی ٹھنڈے تالاب سے نہا دھو کر باہر نکلی ہے، جس سے پوجا کرنے کے بعد اس کا جسم ہلکا ہو جاتا تھا، اسی طرح اب بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ گھر کی طرف چلنے لگی تو خیالات کا بوجھ نہ ہونے کے باعث اس کے قدم کئی بار لڑکھڑائے۔ اپنے مکان کے پاس پہنچی تو ایک تیز کے ساتھ پھر تمام واقعات اس کے دل میں اٹھا اور درد کی طرح اس کے روئیں پر چھا گیا۔ قدم پھر بوجھل ہو گئے تھے اور وہ اس بات کا شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگی کہ گھر سے بلا کر باہر بازار میں منہ پر روشنی کا چانٹا مار کر ایک آدمی نے ابھی ابھی اس کی حد تک کی۔ یہ خیال آیا تو اس نے اپنی پسلیوں پر کسی کے سخت انگوٹھے محسوس کیے، جیسے کہ اسے بھیڑ بکری کی طرح دبا کر دیکھ رہا ہے کہ آیا گوشت بھی ہے یا بال ہی بال ہے۔ اس سیٹھ نے پرماتما کرے سگندھی نے چاہا کہ اس کو بددعا دے، مگر سوچا بددعا دینے سے کیا بنے گا، مزہ تو جب تھا کہ وہ سامنے ہوتا اور وہ اس کے وجود کے ہر ذرے پر اپنی لعنتیں لکھ دیتی، اس کے منہ پر کچھ ایسے الفاظ کہتی کہ زندگی بھر بے چین رہتا، کپڑے پھاڑ کر اس کے سامنے ننگی ہو جاتی اور کہتی یہی لینے آیا تھا نا تو، لے دام دیے بنا لے جا اسے، پر جو کچھ میں ہوں، جو کچھ میرے اندر چھپا ہوا ہے وہ تو کیا تیرا باپ بھی نہیں خرید سکتا۔ انتقام کے نئے نئے طریقے سگندھی کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر اس سیٹ سے ایک بار، صرف ایک بار اس کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہ یہ کرے، نہیں یہ نہیں یہ کرے، یوں اسے انتقام لے، نہیں یوں نہیں یوں۔ لیکن جب سگندھی سوچتی کہ سیٹ سے اس کا دوبارہ ملنا محال ہے تو اسے ایک چھوٹی سی گالی دینے ہی پر خود کو راضی کر لیتی، بس صرف ایک چھوٹی سی گالی جو اس کی ناک پر
چپکی مکی کی طرح بیٹھ جائے اور ہمیشہ وہیں جمی رہے. اسی